بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. اس میں 7 days ہو گئے. دعا کرائی تم نے تو وہ آئی تھی تو پھر بھاگ کیوں گئی ہیں؟ آئی تھی تو چلی کیوں گئی ہیں؟ ان کی مدر بے چین ہونے لگ گئی تھی کہ صبح سے فون آ گیا BP 30 پہ چلا گیا تو ٹی وی تو رکنا چاہ رہی تھی لیکن وہ ڈاکٹرز پتہ کیا کر رہے ہیں، وہ اگر برین ڈیڈ اور سیریبرل ایڈیما ہے نا وہ گھر پہ اسی حالت میں ہوگا. صبح جب انہوں نے بتایا ہوگا کہ اس حالت میں پایا گیا ہے، اسٹارٹ جو اس کی سٹوری ہے وہ کیا ہے. سر کہیں دور کہہ رہی ہیں کوئی دکان تھی وہاں پہ کہ بلب لگاتے ہوئے ایک دم گرے ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں 1 منزل بھی ہائٹ نہیں لیکن چھوٹے چھوٹے تو ان کو بہت زیادہ ہے. تو اب ان کو خود بھی نہیں پتا کیونکہ آس پاس لوگ بھی کوئی نہیں تھے. دور سے جو بھاگتے ہوئے انہیں کے کوئی تھے اسٹوڈنٹس وہ بھاگتے ہوئے آئے ہیں تو ان کو لے کے آ گئے ہیں ادھر ہاسپٹل میں. جی اپنی طرف سے وہ ڈاکٹرس کہہ رہے تھے آپ نے لیٹ کر دی لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آدھے گھنٹے میں ہم نے مشکل سے بھاگ بھاگ کے پہنچا دیے. تو ان کو بھی ابھی پوری اسٹوری نہیں پتہ. لوگوں ڈاکٹرس کو لگ رہا ہے پیچھے کسی نے ہٹ کیا بہت زور سے اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں دور سے لوگوں کو تو یہی نظر آیا تھا کہ بس وہ گرے. وہ کسی نے ہٹ وٹ نہیں کیا. وہ سم ٹائمز پہلے ہی انسان کسی وجہ سے برین اس کا اس کنڈیشن میں آ گیا ہوتا ہے کسی میڈیسن سے کسی کنڈیشن سے وہ پوری اپنی سینسز میں کنٹرول میں ہوتا نہیں ہے. وہ اوپر چڑھ کے بلب اتار یا لگا رہے تھے لیکن اگر وہ سلپ کو گرے سر کو جھٹکا لگا شدید تو برین آلریڈی تھوڑا سا سینسٹیو ہوا تھا تو اس میں زیادہ سویلنگ ہو گئی ہے اور اس کے بعد وہ کمپریس ہو گیا. تو وہ جو ہاف این آور ہے وہ تو پھر ہاف این آور سانس رکا رہا ہے ان کا. ہی از ریسیوڈ ڈیڈ آلموسٹ ہے. ڈاکٹر کی وجہ سے انہوں نے اس کا ہارٹ چلایا ہوگا تو اس کے بعد تو ہوپ کوئی نہیں ہے. وہ فیملی کی وجہ سے وینٹیلیٹر لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور اس میں اب ان کی کاؤنسلنگ یہ کر دو کہ اس کو جانے دیں. اس کی انہیں یہ کہو کہ آپ لوگ انہیں کہیں کہ ٹھیک ہے وینٹیلیٹر آپ اتاریں ہم 15 منٹ دیکھیں گے اگر سانس آ گیا یا دل چلتا رہا تو پھر آپ لوگ اسے واپس لگائیے گا. اگر 15 منٹ میں سانس نہ آیا یہ خود نہیں ہارٹ بھی نہیں چلتا تو ٹھیک ہے پھر تو اللہ میاں کی طرف سے پھر ہم لے جائیں گے. تو ڈیڈ باڈی کو ایک انہوں نے لگایا ہوا نا وینٹیلیٹر ڈیڈ برین کو. کیونکہ قصیدہ کتنے دن ہو گئے ہیں آج؟ 7-8 days قصیدہ کو بھی 7 days ہو گئے ہیں. تیرے اس سے سارے یہی کیس آتے ہیں. تیرے تجھے کیسے ملے؟ نہیں تو مردوں کو سنانے شروع کرتی ہے تو مردے زندہ کر کے کیا کرنا ہے. ایک ایسا ہی پیشنٹ تھا ڈاکٹر تھا وہ تو اور اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر بہو بھی ڈاکٹر گھر سارا ہی ڈاکٹروں کا تھا. وہ بزرگوار ریسیوڈ ڈیتھ تھے باتھ روم میں گرے تھے اور وہیں سے CPR شروع ہوا. بیٹا ڈاکٹر تھا لے کے آئے تو کچھ نہیں تھا ہارٹ سانس وینٹیلیٹر پہ لگا دیے. 48 hours یوزلی ٹرائی کیا جاتا ہے. میں نے نیا سورہ رحمان اور سارا شروع کیا اور وہ جو ان کی فیملی تھی وہ بہت زیادہ اگینسٹ تھی. مطلب اگینسٹ نہیں تھی مطلب میرے ساتھ وہ آرگیو کرتے تھے بینگ ڈاکٹرز کہ یار یہ کیا تو شروع ہو گیا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مطلب اسی طرح کے ورڈز تھے. جب میں 24 hours کے بعد میں گیا ہوں میری ڈیوٹی تھی میں گیا ہوں نے کہا جی یہ ٹھیک ہو سکتا ہے اب اس پہ بتانا سورہ رحمان. تو میں نے کہا جی یہ تو اللہ کرنے کو کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن آپ لوگ پھر مانیں گے کہ یہ اسی سے ٹھیک ہونا ہے کہ ہاں کیوں نہیں مانیں گے. نظر آ رہا ہے کہ مطلب ہوپ نہیں ہے کچھ نہیں. 24 hours گزر چکے تھے CPR کے بعد وینٹیلیٹر پہ کوئی برین اسٹیم ریفلیکسز کچھ نہیں تھا. تو میں کہ جی سنا دیں. 3 دن میں نے پلس پہ دعا کر دی. تیسرے دن ان کی ہر چیز سٹیبلائز ہونی شروع ہو گئی. 8ویں دن
مریض نے ہلنا جلنا شروع کر دیا، جو کہ کم از کم 24 آورس کے بعد امید نہیں تھی. میں نے 8ویں دن سورہ رحمان نہیں لگوائی. 9ویں دن میں نے ان لوگوں کو کہا کہ اب روز 1 دن پھر لگائیں. 7 دن. اب پھر ان کے بیٹے کے، بلکہ بیٹا بھی بیٹیاں بھی ان کے پھر تھے نہیں، تمہارا مطلب ہے کہ یہ اس سے بھی بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ آفٹر اے ویک اٹ لکس لائک اے ویجیٹیٹو اسٹیٹ ہم اسے کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ انہیں سنائیں اور قصیدہ بردہ شریف سنائیں. تو 14ویں دن وہ یا 15ویں دن وہ وینٹیلیٹر سے آف ہو گئے، ٹھیک ہے، اور آواز دینے پہ وہ آنکھیں کھولنے کی یا رسپانس دیتے تھے، ہم اسے کہتے ہیں رسپانس دینا. تو ان لوگوں کے ورڈز تھے یہ کہ یہ ایکچولی پہلے دن برین کی سویلنگ ہی بہت زیادہ تھی. جب ود دا پیسیج آف ٹائم مینیٹال ایک ڈرگ ہوتی ہے اسٹیرائڈز اور مینیٹال گئی ہیں نا، برین سویلنگ کم ہوئی ہے نا، تو اتنے یہ بہتر ہو گئے. اگر یہ سورہ رحمان سے قصیدہ بردہ شریف سے ٹھیک ہو رہے تو انہیں پورا اسی وقت اٹھ کے بیٹھ جانا چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ پورے تو ٹھیک نہیں نہ ہوئے. پھر 6 ماہ انہوں نے اسی ویجیٹیٹو اسٹیٹ کی خدمت کی ہے. پھر وہ کہتے تھے مجھے کوئی 15 دن بعد ہی ہر بندہ کہتا تھا وہ میں سورہ رحمان اور قصیدہ سناتا رہوں نا، یہ ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے. پھر یہ مسئلہ تھا کہ بھائی کہتا تھا کہ بہن کے گھر رہے، بہن کہتی تھی کہ وہ والا بھائی دیکھے. پہلے تو ہاسپٹل میں ہی پھڈا تھا کہ ہاسپٹل میں اب رات کس نے رہنا، دن کس نے، مہینہ 1.5 گزرنے کے بعد مجھے یاد پڑتا 2-3 مہینے بعد ہم نے چھٹی دے دی تھی کہ اب اس سے زیادہ ہم نے یہاں نہیں رکھنا. تو وہ یہی مسئلے مسائل تھے. نرسز بتاتے ہوتے تھے جو نرسز جاتے تھے ان کے گھر کہ اب وہ بھائی نے بہن کے گھر شفٹ کر دیا، بہن نے دوسرے بھائی کے گھر شفٹ کر دیا. سارے ڈاکٹرز تھے. تو پھر وہ مجھے بھی پتہ چل جاتا تھا کیونکہ جس کے گھر جاتے تھے اس کا یا اس کی بیوی کا فون آ جاتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب وہ مطلب اگر سنوائیں تو اب یہ بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو میں نے کہا جی مجھے کیا پتہ، شفا من جانب اللہ، ٹھیک ہے. اور یہ اللہ نے آپ کو چانس دیا ہے کہ ان کی خدمت کریں، تو آپ لوگ خدمت کریں اور اپنی کمائی کریں، اللہ آپ کو دے. لیکن انسان جو ہے بڑا ظالم اور جاہل ہے، کسی حالت میں خوش نہیں رہتا اور اس نے اپنی جان پہ خود ہی ظلم کری جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہر بات کی اسے سمجھ ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ اسے سمجھ نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ جو آیت ہے نا کہ یتیم کو اس کا مال، اگر آپ اس کے فار ایگزامپل گارڈین ہیں یا وہ چھوٹی عمر میں اکیلا رہ گیا ہے اور امیر ہے یا اس کا کوئی بھی مال و اسباب ہے، تو آپ ایز اے انکل اگر اسے پروٹیکشن دے رہے ہیں، ونس وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائے، آپ سمجھیں کہ یہ شادی کے قابل ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مال و اسباب بھی اس کے حوالے کر دیں. اب شادی کی عمر، بلوغت کی عمر 14-15 سال ہارڈلی، لڑکیوں میں تو اس سے بھی پہلے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کی 1 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ کی جائیداد ہو وہ تو لٹا دے گا یا لوٹنے والے لوٹ جائیں گے. نہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی شادی کی جائے اور یہ ایک لڑکی یا ایک لڑکا یہ دونوں اپنا گھر رن کر لیں گے، دے کین ٹیک رسپانسبلٹی آف اے فل ہوم، تو وہ اپنے پیسوں جو مال و دولت کی بھی لے لیں گے. آپ کسی کی بیٹی کی شادی اس سے کرنے کو تیار ہیں کہ وہ اس کو سنبھال لے گا، اس کے ساتھ ذمہ داری سے ڈیوٹی کرے گا، یا کسی لڑکی کی شادی کر رہے ہیں کہ یہ کسی کا گھر سنبھال لے گی تو وہ اپنا مال و دولت بھی سنبھال لے گی. اس کا مطلب ہے اس بندے کو ساری سینس ہوتی ہے. ایکسیپشنل کیس چند ہے، وہ ایسے ہی کام کرتے نہیں، ان کے یہ سوال ہوتے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں بڑا واضح کہا ہوا ہے کہ میں چاہوں تو سب کو ایک ہی مذہب پہ کر دیتا، ٹھیک ہے، کوئی لڑائی جھگڑی نہ ہوتا. مذہب تو اللہ کا خیر ہے، سلامتی ہے، میں فرشتے سارے ایک مذہب پہ ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، فوکسڈ اپنے کام پہ، روبوٹک سا کام ہے. سورج اپنے ایک ہی مذہب پہ ہے، انہیں روشنی دینی ہے، اس نے گھوم ہی جانا ہے، ٹھیک ہے. لیکن حضرت انسان کو بڑی لبرٹی ملی ہوئی ہے، جدھر مرضی جائے، جو مرضی کرے. اس کے خیال میں اس کو جو احساس دیا گیا ہے کہ آپ تو بہت کرتا دھرتا ہے، یعنی اللہ بھی اسے کہہ رہا ہے یار یہ گرین لائٹ ہے، یہ ریڈ لائٹ ہے، یہ اس پہ رکنا، اس پہ نہ رکنا، اگے تیری مرضی. فرشتوں کے پاس یہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے، وہ ان ساروں کا ایک ہی مذہب ہے. تو ان ساروں کو اللہ نے مختلف چوائسیں دی ہوئی ہیں ہم سب کو. اسی طرح اللہ ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ میں چاہوں تو میں مردے کو دوبارہ زندہ کروں، میں کچھ بھی چیز دوبارہ کر دوں. کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہے دوبارہ نہیں اگ گئی جی، ٹھیک ہے، سارا کچھ نیا آ گیا، دانت گر گئے نئے آ گئے. وہ کہتے ہیں یہ پھر جو اتنی سی بھی بات مانتے ہیں یا ڈرتے ہیں نا، یہ وہ بھی نہیں ڈریں گے، یہ سرکشی پہ اتر آئیں گے. اللہ کی پروڈکٹ ہے نا. علم القرآن خلق الإنسان